اپوزیشن مسلم لیگ نون اس سب معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا باتیں کی گئی آج مختلف پریس کانفرنسز میں؟ انگلینڈ کی ایجنسی ہے اس معاملے میں، وہ 20 سال پیچھے تک گئے، ریکارڈ انہوں نے چیک کیے کہ کوئی منی لانڈرنگ کسی جرم کا ثبوت مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ تو اب ان کیسز ہیں پاکستان میں شہباز شریف صاحب پر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سارا نیب کا ریکارڈ اور پلندہ جو پاکستان میں لوگوں کے سامنے لہرایا جاتا ہے، یہ سب برطانیہ کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو رد کرتے ہوئے فنڈز انفریز کیے۔ سو یہ اب کلیم ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی ہے جس میں وہ بڑی ہیوملٹی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کی طرف شکر کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ یہ نہیں کہ نواز شریف بھی ونڈیکیٹ ہوئے، یعنی ان کی بھی جیت ہے۔ اس میں یہ جو کاغذ سامنے آئے ہیں بڑے دلچسپ کاغذ ہیں۔ اس میں ایک تو شہباز شریف صاحب اجازت دے رہے ہیں اپنے بینک کو کہ وہ تمام کورسپونڈنس شیئر کر سکتے ہیں جو جن کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کے کاغذ ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ سی ای میل بھی ہے جس میں ڈی جی نیب لاہور سے جو گفتگو ہوئی اور جو ان کے کلیمز ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ کس طرح ان کا یہ خیال ہے کہ سارا پیسہ منی لانڈرنگ سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ تیسری طرف جو عطا طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو وہ اپنے جو سوال نامہ بھیجا گیا تھا حکومت پاکستان کو، وہ سوال نامہ بھی ہے جس میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی بہت سے سوال ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستانی حکومت کچھ ثابت نہیں کر سکی۔ جو مسئلہ پاکستان میں تھوڑا سا اس ایشو کو سمجھنا پڑے گا، برطانیہ نے اپنے قانون کے مطابق سسپیشس ٹرانزیکشن اگر اس کو نظر آئی، اس نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، اور یہ ایک موقع کیا ہو سکتا تھا حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ یہ ثابت کر سکتی کہ یہ سارا الیجٹمیٹ یعنی کالا دھن ہے، بلیک منی ہے۔ کیوں پاکستان گورنمنٹ ثابت نہیں کر سکی؟ یہ ایک سوال ہے جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے بھی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو 2 کیسز ایف آئی اے اور نیب میں چل رہے ہیں وہ ان ٹی ٹیز کے بارے میں ہے جو بہت سا پیسہ پاکستان آیا، بھیجنے والے کا بھی پتہ نہیں، ریسیو کرنے والے تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کو اتنے پیسے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ پھر رمضان شوگر مل میں ٹرانسفر ہوا یہ سارا پیسہ۔ سو یہ جو ساری ٹرانزیکشنز تھی پاکستان، جس طرح ایون فیلڈ کیس میں ہوتا، میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں، ایون فیلڈ کیس میں 4 پراپرٹیز تھیں۔ سوال یہ تھا کہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں۔ اب میں یہ دنیا میں کرپشن ثابت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ آپ ایکٹیو کرپشن ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ جو پیسے دیتا ہے کسی پبلک آفس ہولڈر کو یا کوئی پیسے لیتا ہے، دونوں فائدے میں ہوتے ہیں۔ دینے والے کا کوئی کام ہوتا ہے، لینے والا کسی کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ اس کو باہر نکل کے رپورٹ کرے گا۔ آپ بہت لکی ہوں تو شاید آپ ایک آدھا کیس پکڑ لیں، ورنہ لارجلی نہیں۔ تو دنیا میں کیا قانون بنا، کس طرح کیا کہ آپ کی اگر کسی نے دولت پکڑ لی، کوئی ایسی چیز پکڑ لی، پراپرٹیز پکڑ لی، تو سوال یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے آئی۔ اور پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ برڈن آف پروف کا بڑا ذکر کرتے تھے پینما کے دوران کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز کہاں ہے۔ اور اس کو ابھی فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کو ایسٹ بیونڈ مینز کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کو اپنی استطاعت سے آگے کے ایسٹس ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے، اور وہ کنوکشن اس بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی دنیا میں ایجنسی کرپشن ثابت کر دے۔ سو اس وجہ سے یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جب میں پہلے دونوں کا تعارف تو کرا چکا ہوں، فاروق حبیب صاحب ہیں، عطا طارڑ صاحب ہیں، آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ ثابت نہیں کیا۔ جی دیکھیں، ہم نے کیا ثابت کرنا تھا؟ کیس جو ہے وہ این سی اے 2019 کی ایک جو سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، تحقیقات کر رہی تھی۔ میرے پاس یہ آرڈر پڑا ہوا ہے جو ایسٹ فریز کا ہے۔ یہ کل سے ڈھول یہ بجا رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ سرخرو ہو گئے۔ تو میرا تو پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کے بھی ایسٹس فریز ہوئے تھے؟ اگر ان کے ایسٹس فریز ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شہباز شریف کا کی تمام اکاؤنٹس کی جو ہے وہ پھر تھورلی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، تھورلی تحقیقات نہیں ہوگی۔ مسئلہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ یہ سلیمان شہباز کے متعلقہ معاملہ ہے، این سی اے اس کی جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے، تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے وہ مجسٹریٹ کی کورٹ سے اس کو ایسٹس کو ڈی فریز کرنے کا ایک آرڈر سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے نہ وہاں پر کوئی ٹرائل ہو رہا تھا، آپ سے رابطہ تو نہ بڑھ کے کوئی منی لانڈرنگ آپ سے رابطے ہوئے؟ دیکھیں، ہم سے اگر رابطہ ہوا، جو ابھی یہ لیٹرز دکھا رہے ہیں، تو وہ تو کورسپونڈنس دنیا کی کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ کرتا ہے اس حوالے سے۔
لیکن ہمارے پاس کیا کیس ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا تو آپ ان کو دیتے؟ نہیں دیکھیں، ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن کے متعلق بات ہو رہی ہے نا. ہمارے پاس تو جو ثبوت موجود ہیں وہ ثبوت موجود ہیں. ہمارے پاس یہ جو رمضان شوگر مل کے اندر فیک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں، جو کہ چائے پلانے والا ملک مقصود ہے، اس کے اوپر آتا ہوں میں، مجھے پتا ہے کہ لارجر کیس کیا ہے. جو مشتاق چینی کا ڈرائیور وارث ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے گئے ہوئے ہیں. یہ جو چائے پلانے والا محمد اسلم ہے، جو کلرک غلام شبیر ہے، جو یہاں پر ایک سمال گنے کا کاروبار کرنے والا بندہ ہے عبد الجبار، اس کے اکاؤنٹ میں گئے ہوئے ہیں پیسے. پھر 7 ارب کا ٹیٹیز کا کیس ہے، وہ منظور پاپڑوں والا جو کبھی خواب میں لندن نہیں گیا ہوگا، جو پنڈ دادن خان کا رہنے والا ہے، جو محبوب پھیری والا جو پھیری لگا کے اپنا سامان بیچتا ہے، وہ شاید کبھی خواب میں لاہور بھی نہ گیا ہو. بنیادی طور پر اس نے لندن سے ان کو اربوں روپے بھیجا ہوا. سو بنیادی طور پہ میں وہی بتا رہا تھا کہ کیس کیا ہے آپ کے پاس حکومت پاکستان، ایف آئی اے یا نیب، دونوں کے کیسز ہیں. کیس بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ 25 سے 30 ارب روپے ہیں جو مختلف لندن سے چلے کسی ایسے شخص کے اکاؤنٹ میں آئے جس کے اکاؤنٹ میں شاید 5,000 روپے نہیں ہوں گے، اور ان کے اکاؤنٹ سے یہ 25 سے 30 ارب روپے رمضان شوگر مل میں آ گئے. تو اب ظاہر ہے آپ سوال اور ان کے رمضان شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر آئے، اور اس جو جس کی تنخواہ کسی کی 20,000 ہوگی، کسی کی 30,000 ہوگی، بنیادی کیس آپ کا یہی ہے اکاؤنٹس میں اربوں کہ روپے یہ آ گئے. 25-30 ارب آیا. یہ ہے کیس، سن لیں، یہ ہے ایف آئی اے کا کیس جو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. یہ ہے فیک اکاؤنٹس جو انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے نام پہ کھولے. 25 ارب کا کیس جو 7 ارب کا نیب کا ریفرنس دائر ہوا ہے وہ ٹی ٹیز کا ہے، یعنی کہ وہ ٹرانزیکشنز جو باہر سے حمزہ شہباز، سلمان شہباز، نصرت شہباز، رابعہ جس سے گھر خریدا گیا، جس سے مختلف چیزیں ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہوئے ہیں. لہذا یہ 2 الگ الگ کیسز ہیں کہ یہ پیسے ایک کہاں سے ٹی ٹیز کا کیس ہے، ایک کیس وہ ہے جو فرنٹ مینوں کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے اور ان میں پیسے آئے. what you basically saying is گورنمنٹ میں کیونکہ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جس طرح ایون فیلڈ کیس میں ہوا، عطا طارر صاحب گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں یہ پیسے کہاں سے ہیں. بنیادی طور پہ جو ایسٹ بیونڈ مینس کا گیا، کوئی بھی اس طرح کا کیس ہے کہ یار آپ کے اکاؤنٹس میں ایف آئی اے کہتی ہے 25 ارب روپے جو عام لوگوں کے اکاؤنٹس میں گئے جن کی اتنی استطاعت نہیں تھی، اور جو 7 ارب روپے کا نیب کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لندن سے پیسے منگا کے نصرت بی بی کا گھر بھی خریدا گیا. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹرانزیکشنز ہوئی اس وقت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جیت گئے؟ کیونکہ ایویڈنس تو ایز سچ میرا خیال ہے گورنمنٹ پاکستان کے پاس پیسے ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی 2 نمبری ہوئی ہے پاکستان میں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں پیسے کہاں سے آئے، ان کو ایکسپلین کریں آپ. بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ کی میری نا اس پہ بہت بات ہوتی رہی ہے اور بحث بھی ہوتی رہی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ یو کے لاء کو کوٹ بھی کیا کرتے تھے، ابھی بھی کرتا ہوں. ایک ان کا لاء ہے کرائم پروسیڈز کے حوالے سے. جی دیکھیے، پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگی کہ نیشنل کرائم ایجنسی دنیا کے مایا ناز تحقیقاتی اداروں میں اس کا شمار ہے. وائڈ رینجنگ پاورز ہیں، اور کاشف بھائی کوئی ایک سٹیچوٹ نہیں ہے، ان کی پاورز میں تقریباً دیر آر اے ڈزن لاز جو ان کو امپاور کرتے ہیں تحقیقات کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی سسپیشس ٹرانزیکشن پہ نہیں انیشیٹ ہوا. شہزاد اکبر صاحب بار بار جو لندن جاتے رہے ہیں، این سی اے سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، کلیم کرتے رہے ہیں کہ وہاں کے کوئی منسٹر ان کے دوست بھی ہیں. یہ ان کی کہنے پہ تحقیقات شروع کی گئیں، اور جو ای میلز میرے پاس موجود ہیں اور جو 12 صفحوں کی این سی اے کی تحقیقاتی رپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ تحقیقات شروع کی گئی اور کورٹ سے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر لیے گئے، اور شہباز شریف صاحب کی ایک ٹرانزیکشن، ایک بینک اکاؤنٹ اور وہ فلیٹ جو انہوں نے بیچا تھا اس کی پروسیڈز کہاں سے آئی تھیں، کیسے خریدا. میں دوبارہ اس کو سمپلیفائی کر لوں لوگوں کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیس شہزاد اکبر صاحب نے شروع کیا؟ میں نے بھی کچھ نہیں کہا. پہلا تو آپ نے کہا، پھر آپ کہیے گا کہ نہیں، آپ نے کہا کہ یہ کیس شہزاد اکبر صاحب نے شروع کرایا. میں اتنا تو کلیئر کر سکتا ہوں. میں اس کو بلڈ اپ تو کر لوں نا، آپ ضرور سوال بلڈ اپ کرنے میں اس کا جواب دیتے ہوئے آگے چلے جائیں کہ یہ کیس آپ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر نے کروایا. یہ آپ کہہ رہے ہیں جی برطانیہ کی حکومت بات مانتی. میں پوچھ رہا ہوں، یہ میں واپس لے آتے. دیکھیں، جو آپ نے 12 صفحوں کی رپورٹ ہے اس کے اندر بار بار ایسٹ ریکوری یونٹ کا ذکر ہے. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیس شہزاد اکبر نے شروع کرایا یا برطانوی حکومت نے شروع کیا تھا خود سے؟ کی انیشیشن پہ برطانوی حکومت نے شروع کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ مجھے ہے ہی نہیں. میں نے وہ 100 صفحوں کی رپورٹ بھی پڑھی ہے. دیکھیں بات کیا ہے،
آپ کا تو کیس breaking ایک تو news فاروق ہے، حبیب صاحب نے آج ایک برطانوی حکومت نے آرگومنٹ شروع دیا کیا۔ جو شاید میں پاکستانی مٹھائی عدالتوں میں کبھی یوز کرنے جا رہا ہوں. نہیں مٹھائی میں تو 10 کھادی کھادی ہے تسی کیا. اور فاروق حبیب صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شہباز شریف کلیئر نہیں ہوئے, سلیمان شہباز کلیئر ہوئے. میرے بھائی آپ کا پاکستان میں سارا کیس ہے ہی بے نامی کی بنیاد پہ. آپ تو یہ بات آپ ٹھیک کے کہہ رہے ہیں, سارے میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں آپ کے سارے بندے کہتے ہیں بے نامی ہے کہ سلیمان شہباز بے نامی دار ہے, تو آپ کے آرگومنٹ کے خلاف جاتا ہے. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ رک جائیں. آپ یہ کہتے ہیں, یہ حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ سلیمان شہباز اصل میں بے نامی دار ہیں شہباز شریف صاحب کے, کیونکہ سلیمان شہباز پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. سلیمان شہباز کے پاس اپنا وہ حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا, سو ان کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں یا کالے پیسے ہیں اس کے پیچھے جو بینامی دار ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے. میرے ساتھ اعتراض صاحب موجود ہیں, میں ذرا ان کا کر لوں, پھر آپ دونوں ذرا مجھے کیس اپنا سمجھتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب گئے ہیں. سر میرا بڑا موٹا سا اس میں بات ہے, پھر آپ اعتزاز صاحب ہمارے محترم ہیں, ہم ان سے سیکھتے بھی, ہم ان کے پاس ضرور جائیں. میرا بڑا بنیادی سوال ہے, سلمان شہباز یہ کہتے ہیں جی سرخرو ہو گئے. پاکستان کی عدالتوں میں شہباز شریف کہتے ہیں میرا سلمان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, سلمان جواب دے گا. ادھر جا کے آپ کہتے ہیں میرا سلمان سے تعلق بھی ہے, میرے اکاؤنٹ بھی چیک کر لو, اور سلمان کے خلاف تحقیقات بند ہوتی ہیں. سلمان کے خلاف تحقیقات بند ہوتی ہیں, شہباز شریف سرخرو ہو جاتے ہیں. پہلی تو کنفیوژن یہ ان کے اینڈ پہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے, دوسرا مسئلہ ایک اور لیں. دیکھیں میں ساری ایکویشن آسان کر دیتا ہوں, اور میں چیلنج کر رہا ہوں شہباز شریف کو, اس شو کو سنیں, کہیں کہ کل سلمان شہباز جو ہے وہ لندن سے واپس آ رہا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ تو سرخرو ہو گیا نا. این سی اے بہت اچھا ہے. نہیں سر, این سی اے بہت اچھا ہے. تسی دانا پا رہے ہو, ہمیں یہی بتا رہے دانا پا رہے ہیں. این سی اے بہت اچھا ہے. بندہ کلیئر نظر کہتے ہو تعلق ہی کوئی نہیں. سن لیں, انج نہیں گل ہوئی. سلمان شہباز فٹ بھی ہے, ان کے پلیٹلیٹس کا بھی ایشو نہیں ہے, کمر کا درد کا ایشو بھی نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. وہ کل پاکستان آ رہے ہیں اور آ کے نیب کی عدالت میں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.